السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر حافظ محمد وقاص اشرف قادری اپنے فیس بک پہ اور ٹک ٹاک یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو میری اس ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیے گا۔ آج آپ جانتے ہیں کہ یکم محرم الحرام ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ اس دن اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور آج آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جناب، ان کے بارے میں چند اہم خصوصیات یہ ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کو مراد رسول کہا جاتا ہے۔ ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، لیکن یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ مجھ کو عمر بن خطاب عطا فرما۔ یعنی وہ ایک اور دعا بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس سے پہلے آپ یہ سنیے کہ ساری دنیا کو جو عزت دیتا ہے وہ اسلام عزت دیتا ہے، لیکن حضور کا فرمان علی شان ہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اے مالک اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما۔ یعنی ساری دنیا کو جو عزت دیتا ہے وہ اسلام ہوتا ہے، اور اسلام کو جو عزت دیتا ہے وہ عمر بن خطاب ہے۔ دوسری بات سنیے کہ آج ہم حق اور باطل کی طرف بہت گامزن ہیں، تو حق بھی ہر بندہ حق کا دعویٰ کرتا ہے، اور ہر بندہ کہتا ہے کہ وہ دوسرا جھوٹا ہے، وہ باطل ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق جاری فرما دیا ہے۔ میرے آقا کا فرمان علی شان ہے کہ ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یقول بہ، کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عمر کی زبان کے اوپر حق جاری فرما دیا ہے۔ صاحب، یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں بے شمار آیتیں مبارکہ نازل ہوئی ہیں۔ میں اور آپ ہم کوئی بات کرتے ہیں، بڑا کوئی شخص ہماری بات کے ساتھ تائید کر لے، ہم کہتے ہیں کہ میری بات بڑی وزنی ہو گئی ہے، لیکن یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں جن کی رائے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور کم و بیش 22 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اپنی رائے کو استوار فرمایا، اور قرآن مجید میں آپ کی تائید کر کے دنیا کو، رہتی دنیا تک بتایا کہ عمر کا مقام یہ ہے کہ عمر بھی جو بات کر دے اللہ اس بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، آج ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو جب طواف کرتے ہیں تو طواف کرنے کے بعد ہم 2 نوافل مقام ابراہیم پر پڑھتے ہیں۔ تو یہ مقام ابراہیم پر نوافل ہم اپنے سے نہیں پڑھتے، بلکہ آپ اس کا پس منظر سمجھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں یہ دست گزارش کی کہ یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ ہم اس جگہ کو، مقام ابراہیم والی جگہ کو، ہم ادھر مصلی بنا لیں، نماز پڑھیں۔ تو رب نے قرآن مجید نازل فرما دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،